کیا ہوا، حصول کیا ہوا؟ حصول تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک قسم کی جو ہے وہ ایک بدنامی، اپنے جو ہے وہ بدنامی کا جو کالک ہے وہ اپنے منہ پر لگا لی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ نامزد چیف جسٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ نے جو ہے ان سے آپ نے ایسا رویہ اختیار کر رکھا ہے جو کہ نامناسب ہے۔ اس سے دنیا کے سامنے آپ کا تاثر بھی جو ہے وہ غلط بن رہا ہے، لیکن اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ وہی جو ہم خیال ججز ہیں ان کو شدید اختلاف ہے جو چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور وہ پہلے بھی ان کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے وہ رکاوٹ بن جائیں اور وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں، لیکن اللہ کی کرنی، اللہ کا کچھ اور منظور تھا۔ آج وہ جو ہے وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں ود افیکٹ فرام 17 سپٹمبر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے، یہ اللہ کا ہاتھ میں ہے، کس کو ذلت دے، کس کے منہ پر اب جو ہے وہ کلنک آنی ہے، اور آنے والا وقت کس کا خراب ہوتا ہے یہ بھی اللہ ہی جو ہے وہ جو بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر کچھ لوگوں کے لیے برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ سر سپریم یہ کورٹ کے اندر آپ کی بات کر رہا ہوں۔ جی 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 سپریم کورٹ کے اندر کچھ لوگوں کا برا وقت شروع ہونا چاہیے، بڑی دیر سے سن رہے ہیں لیکن شروع پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا۔ اچھا ذرا یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو نوٹ ہٹایا گیا ہے، کیا چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی بغیر مرضی کے ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اور کسی پہ مدعا ڈالا جا سکتا ہے سر؟ جی ڈالا جا سکتا ہے جی۔ جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ ان کے سربراہ مقرر یہی کرتے ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کرتے ہیں۔ تو عمومی طور پر تو زیادہ جو انتظامی امور ہوتے ہیں وہ پاورز جو ہیں، پہلے تو روایت میں جو ہوتی اس طرح تھا کہ وہ تمام کی تمام جو کمیٹیز کی سربراہی ہوتی تھی وہ چیف جسٹس نے سینئر پورے جج کو زیادہ دی ہوتی تھی ذمہ داریاں، اور پھر ساتھ ساتھ دیگر ججز کو۔ لیکن ابھی تو سارے جو اختیارات ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے پاس ہیں۔ وہی جو ہے ان کے پاس ساری ایڈمنسٹریشن ہے۔ اب آئی ٹی کون سے جج کے پاس ہے میں اس ٹائم آف دی کپ بتا نہیں سکتا، کہ میرے یاداشت میں بھی آ نہیں رہی، پڑھا ہوا تو ضرور تھا میں نے لیکن اب میرے ذہن سے اتر گیا کہ کمیٹی کس کے۔ لیکن بہرحال رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ براہ راست جو سٹاف ہے چیف جسٹس عمر بندیال کا، ان سے ہدایت لیتے ہیں، اور وہ اوپنلی انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ بات بیان کی ہوئی تھی۔ اب جو ہے جو موجودہ رجسٹرار جو بھی ہیں وہ اب لے رہے ہیں نہیں لے رہے، لیکن عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے سٹاف سے، چیف جسٹس کے سٹاف سے اسٹاف سے براہ راست ہدایت لیتے ہیں۔ مطلب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کو سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ ہٹانے والے جو وہی ہیں جو پسند نہیں فرماتے۔ چلیں سر ذرا یہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ وہ سب نے ڈاؤن لوڈ کر لی، اگر اس کو پڑھا جائے، اس کو بغور پڑھا جائے، تو کیا یہ عمر عطا بندیال کے مس کنڈکٹ کی جانب اشارہ نہیں کرتا سر؟ سر یہ تو اس کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ ہے۔ وہ تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور سسپینشن کے باوجود وہ ایکٹ جو ہے وہ اس وقت رائج الوقت قانون ہے، وہ قانون ہے۔ اور وہ انہوں نے جس قاضی فائز عیسیٰ نے جب وہ سماعت میں آئے تھے تو انہوں نے پہلی بات کی تھی کہ ہم نے ججز نے بشمول میں نے بھی آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اس بینچ میں یا کسی بھی 184(3) کے بینچ میں بیٹھوں تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہ تو انہوں نے اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ ہی یہی دی تھی، اور وہ تو بڑی واضح طور پر، اور وہی جو انہوں نے کمرہ عدالت میں بولا تھا، یہ وہی چیزیں ہیں صرف ریٹن فارم کے اندر جو ہے اس نوٹ کے اندر شامل کر کے انہوں نے اپلوڈ کر دی، اور اپلوڈ ہوتے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا وہاں سے ویب سائٹ سے۔ تو یہ نامناسب عمل ہوا ہے، یہ مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے وہ مجھے مزے کی بات یہ ہے کہ جی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے تمام بات بیان کر رہے تھے جو اس نوٹ میں شامل ہیں، اس میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ ان کا جوڈیشل نوٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ریموو کیا گیا ہے۔ تو وہ اس چارج انہوں نے شیٹ بھی کا حصہ تھا، اور تو دوبارہ وہی عمل جو ہے وہ ریپیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ اس قسم کے تماشے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اس وقت جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور بالخصوص چیف جسٹس عمر بندیال اور ان کے لائک مائنڈ ججز کو۔ دیکھیں اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ نامزد چیف جسٹس ہیں، ان کے ایک نوٹ کو بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر رہنے دیا جائے۔ تو یہ کیا ان کا خوف میں مبتلا ہے؟ بظاہر تو ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو شدید خوف ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب بطور چیف جسٹس اپنے فرائض کی انجام دہی کریں گے، اس ٹائم چیف جسٹس عمر بندیال تو ریٹائر ہو جائے، مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے، ان کے لیے آنے والے وقت میں جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ بظاہر دیوار پر لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور ان کو جو خوف ہے وہ خوف شاید جو ہے یہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کی جو مس کنڈکٹس ہیں ان کے اوپر وہ بطور
چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکشن نہ لے لیں. اور دیکھیں جسٹس منیب اختر جو ہے وہ سینیورٹی پرنسپل کے اگینسٹ جو ہے وہ ایلیویشن ان کی ہے, جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے تو ان کو 20 دن پہلے لا کر تو 2 سال کا بطور چیف جسٹس ٹینیور جو تھا جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کا, اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے. اب وہ جسٹس منیب اختر صاحب کی موجودگی میں پہلے تو انہوں نے 4 سال کے لیے چیف جسٹس آنا تھا, لیکن اب وہ 2 سال تقریباً ان کی جو ہے وہ بطور چیف جسٹس ٹینیور رہنا ہے. اگر جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں, کیونکہ اسے 20 دن پہلے ان کو لایا گیا تھا اور وہ کوئی چیف جسٹس نہیں تھے سندھ ہائی کورٹ کے, سندھ ہائی کورٹ میں ان سے سینئر ججز موجود تھے, جبکہ جسٹس جائیہ آفریدی تھے وہ چیف جسٹس تھے جو پشاور ہائی کورٹ ہے. تو یہ اس قسم کی ناانصافیاں جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے ہوتی آ رہی ہیں, اور ان کی کنٹینیویشن اس وقت بھی جاری ہے. اور اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ نوٹ جو ریموو ہوا ہے, یہ بھی اسی ہی کی معاملے کی جو ہے نا ایک اور جو ہے وہ نئی کڑی آئی ہے سامنے. اور یہ نوٹس ریموو کرنے سے کوئی چیز آبجیکٹو کیا اچیو ہو سکتا ہے, آپ بتائیں مجھے. نوٹ تو اب میرے پاس بھی موجود ہے, اب شور کہ آپ کے پاس بھی ہوگا. اس ٹائم جو ہے وہ ہر طرف وہ سرکولیٹ کر چکا ہے. جب وہ سرکولیٹ کر چکا ہے تو ویب سائٹ پر ہو یا لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو پھر ہوتا کیا ہے, پہلے ہم 10-15 لوگ ہی سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آتا ہے وہ ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, پھر وہ واٹس ایپ کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, پھر میں نے ایک گروپ میں پھینک دیا تو وہاں سے آگے سے وہ 100 گروپس میں آگے چلا جاتا ہے, اور وہ پھر ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے, اور وہ پھر تقریباً پورے پاکستان کے پاس سرکولیٹ کر جاتا ہے. میں بتا چکا ہوں آپ کو, چند چیزیں بتاتا ہوں کہ اب گورنمنٹ سائڈ کے اوپر جو وکلا کی ایک جو ٹیم ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ریڈی کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ٹیم جو ہے وہ ایکسکلوسیو خبر یہی ہے کہ اس میں بیرسٹر فروغ نسیم ہوں گے, اس میں عرفان قادر صاحب ہیں, اس میں شاہ خاور صاحب ہیں, پھر ایڈوکیٹ جنرلز جو ہیں وہ چاروں ایڈوکیٹ جنرلز ہوں گے, اور اس کے علاوہ بلکہ 5ویں اسلام آباد کے بھی ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس ہو جائے گا. اور یہ اور اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے, اب یہ لوگ انہوں نے جو ہے وہ اپنی معروضات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنی ہے. لیکن دوسری طرف جو آپ ابھی تک اگر یہ ملٹری کورٹس میں سیولین کے ٹرائل سے متعلق جو اپلیکنٹس ہیں, ان اپلیکنٹس میں جو 3 اپلیکنٹس ہیں ان کی جو ہے وہ وکلا نے اپنے دلائل دے چکے ہیں, جس میں صدا لطیف کھوسہ صاحب تھے, جس میں جو ہے وہ ان کا کیا نام تھا, فیصل صدیقی صاحب جو کہ سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور پھر جو ہے وہ احمد حسین صاحب ہیں, خواجہ احمد حسین صاحب, جنہوں نے جسٹس جواد خواجہ کو ریپرزینٹ کیا. ابھی تک کوئی کیس بلٹ نہیں کر سکے یہ جتنے کے جتنے تینوں کے تینوں وکلا نے جو اس وقت تک دلائل دیے ہیں, وہ ان کا کیس جو ہے اگر مجھ سے پوچھا جائے بینگ اے کورٹ رپورٹر تو وہ 0 پر ہے. یعنی اس ٹائم وہ 0 کے اوپر کھڑے ہیں, اور کوئی اتنے سینئر وکیل آپ کہہ رہے ہیں کہ 0 پر ہیں. سر دیکھیں, جب تیاری نہیں کریں گے وکیل, سینئر وکیل ہوں بے شک ہوں, مطلب وہ 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں جی. ایک تو وہ اوور کانفیڈنٹ تھے, شاید انہوں نے تیاری نہیں کی, اور دوسرا یہ ہے کہ میچ پہلے ہی فکس ہوا ہے, بینچ پہلے ہی فکس ہوا ہے, تو ان کو تیاری کی ضرورت نہیں ہے. اب تیسری بات اس میں کیا ہو سکتی ہے کہ تیاری کیوں نہیں کی, اتنا سیریس کیس ہے, فوجی عدالتوں سے متعلق آپ جو ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, 7 ممبر بینچ ہے, چلو پہلے 9 ممبر بینچ تھا, پھر 7 ممبر بینچ ہے. اگر آپ تیاری کر کے نہیں آئیں گے تو پھر یا تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا, تب آپ تیاری نہیں کریں گے. جب آپ کو پتا ہو کہ جی آپ بے شک پیپر خالی چھوڑ رہے ہیں, آپ کو 100 میں سے 100 نمبر ملنا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے تیاری کرنے کی. ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ مطلب they were not prepared, I must say. لیکن جو آدمی ابھی جس نے منڈے کو دلائل دینے ہیں اس سائڈ سے, ان کا نام ہے سلمان اکرم راجہ, اور وہ فلی پریپیئرڈ ہیں, یہ میں بتا دوں. انہوں نے دلائل دینے ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ ہر چیز نوٹ کر رہے تھے, لکھ رہے تھے, کر رہے تھے. وہ کوئی ان میں جو ہے نا وہ اس طرح جیسے ایک ہارڈ ورکنگ وکیل ہوتا ہے اس طریقے سے وہ خود نوٹس لے رہے تھے, اسسٹنٹ کے اوپر میں انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا تھا معاملہ. اور دوسری سائڈ پر اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی میں نے دیکھا کہ منصور صاحب وہ بھی جو ہے نا وہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں, وہ نوٹس لے رہے ہیں اور مکمل تیاری کر رہے ہیں. تو اصل جو میچ پڑھنا ہے, جو مجھے لگ رہا ہے, بیرسٹر فروغ نسیم صاحب تو یقینی طور پر ایک اچھے وکیل ہیں, لیکن اب وہ کیا دلائل دیتے ہیں, کبھی ان کے دلائل بہت اچھے ہوتے ہیں, کبھی تیاری کر کے وہ بھی نہ آئیں تو پھر ان کا حال بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو دلائل ہیں, ان کے اوپر میری بھی جو ہے نا وہ پوری توجہ ہے. اور ان کا ایک پوائنٹ میں نے بھی نوٹ کرنا ہے کہ اب کیا کرتے ہیں, کیونکہ آف دی کف کو ایسی ایسی چیزیں لے کر آنی ہے. انہوں نے اگینسٹ جانا ہے ملٹری کورٹس میں سیولین کے ٹرائل کے, اور اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اس کے حق میں دلائل دینے. تو یہ اچھا میچ پڑھنے جا رہا ہے, اچھا میچ پڑھنے جا رہا ہے. اور دونوں
आईवी लीग यूनिवर्सिटी अमेरिका के जो हैं वो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, तो मैच अच्छा पड़ेगा। दोनों एक ही इदारे के पढ़े हुए, अच्छा मैच पड़ेगा। लेकिन सर मैच पढ़ने से पहले आज की जो समाअतें से क्या लगता है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक समेत चीफ जस्टिस ने ये तो कहा है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। जी हो सकता है, ये ट्रायल तो हो सकता है ना। वो कह रहे हैं बेसिकली, देखिए मैं आपको बताऊं, जो एप्लीकेंट थे ना, लास्ट से बात करते हैं, सपोजिटली जिस तरह ये आए थे अहमद हुसैन साहब, ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ना, इनका मौकफ ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, जो कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल हैं, तो उनको वहां भेजा जाए इनके अंदर, आर्म कोर्ट्स के अंदर, ना कि इनका जो मामला सिविल है वो कोर्ट्स के आप अंदर मिलिट्री कोर्ट में, आप मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेके जाएं। उनका कहना ये था कि क्योंकि नॉर्मल कोर्ट के अंदर, ट्रायल कोर्ट के बाद जब अपील में आप जाते हैं हाई कोर्ट में, तो वो अपील है वहां पर एक जो उसमें ग्राउंड्स ज्यादा ली जा सकती हैं, उसका स्कोप वास्ट है, बड़ा है, लार्ज है। जबकि जब मिलिट्री कोर्ट्स में आप आते हैं तो वो उसमें आपको फिर जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं आप जो हाई कोर्ट के अंदर, तो वो स्कोप बहुत नैरो हो जाता है। तो ये उनका एक नुक्ता था। लेकिन वो ये चीज भूल गए थे कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है जब होता है तो फिर एक रेमेडी आपके पास और होती है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आप अपील कर सकते होते हैं। वो नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील का आपके पास हक नहीं होता। फिर हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का भी फोरम मौजूद है दोनों साइड पर, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स में केस हो चाहे नॉर्मल कोर्ट्स में। 788 के तहत जो है ना, एटीसी की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर चल रहा हो मामला, तब भी ठीक है जी। अच्छा, जो थे फैसल सिद्दीकी साहब जो सिविल स्टडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका भी मानना यही था कि जी ये मामला एटीसी में जाता है, ये मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कानून है वो कानून को चैलेंज नहीं किया, कानून को आइन से मुतसादम करार ना देने के हवाले से उन्होंने कोई जो है वो दलाइल नहीं दिए। इससे पहले सरदार लतीफ खोसा साहब थे जिन्होंने पहले दिन अपने दलाइल दिए, तो वो दलाइल उन्होंने क्या दिए मुझे अभी तक समझ नहीं आई उन्होंने क्या बातें की हैं। वो उन्होंने एफआईआर के हवाले दिए, उन्होंने फॉर्मेशन कमांडर्स का जिक्र किया, उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। उनका मानना यह था कि जब दो ऐसे बड़े फोरम्स के ऊपर से जो है वो अपना जो है वो माइंड एक्सप्रेस हो चुका है, तो फिर एक छोटे लेवल के ऊपर जो एक कर्नल है, जो उस टाइम जो मिलिट्री कोर्ट का जो है बतौर जज फराइज अंजाम देगा, तो वो कैसे उनके अगेंस्ट फैसला दे सकता है। तो ये तो उनकी अप्रीहेंशन थी, लेकिन फैसला तो दे सकता है ना जी, ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि देखें, एक बात याद रखें कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके तहत हमने अपने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर बहुत से जो राइट्स हैं वो दे दिए गए हैं। वो ऐसा नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट को ऐसा है कि जहां पर उसको एक्यूज है उसको कौंसल का एक्सेस नहीं है, उसको कौंसल मिलेगा, वो कौंसल जो है वो अपना डिफेंस पेश करेगा। फिर उसमें जो जो चीजें जो जो नॉर्मल आपके पास नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर आपके पास रेमेडीज अवेलेबल होती हैं इन ट्रायल कोर्ट, वो तकरीबन की तकरीबन तमाम रेमेडीज मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ गया, अब क्वेश्चन ये आ गया कि जी 1952 का जो एक्ट, आर्मी एक्ट है, उसके बाद देखिए उसकी अमेंडमेंट आई बिलीव 1967 में आई थी, जब से इन्होंने सिविलियन के ट्रायल को अलाउ किया है। उस टाइम से आज तक, ठीक है, ये तमाम के तमाम हमारे जो क्या कहते हैं इंसानी हकूक के चैंपियंस हैं, वर दे स्लीपिंग, क्या ये सो रहे थे? क्या अभी सिर्फ इमरान खान साहब के लिए जो है वो मामला आना जा रहा है, तो उस पर जो है इनके लिए वेकअप कॉल आ चुकी है। अब इमरान खान साहब का भी मामला अभी देखें, जिस तरीके से ये बेंच जो है ये बना है, इस बेंच के ऊपर जो है वो इसका जो कोई भी फैसला हो उसको गवर्नमेंट क्यों मानेगी, जब खुद नामजद चीफ जस्टिस और उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो इस बेंच को बेंच ही नहीं मान रहे। बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं ये अदालत ही नहीं है। तो जब वो नहीं मान रहे तो फिर गवर्नमेंट क्यों मानेगी? फिर फैसला जो भी दें उस पर अमल दरामद फिर नहीं होगा। जब अमल दरामद नहीं होगा तो फिर ये कहेंगे जी कि तौहीन अदालत हो गई है, तो फिर एक और जो है वो कहते हैं कि वो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो ये हालात हैं जी इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के। नया तनाजा बन जाएगा। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब जो है वो काफी ज्यादा जल्दी में, उन्होंने कहा जी 2 दिन की समाअत है, मंगल को कोई अच्छा सा फैसला करना चाहते हैं। इतनी जल्दी क्यों फैसला? आपके ख्याल में अगर कोई अंदाजा लगाया जाए तो फैसला किस किस्म का हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर हम मंगल के दिन प्रोग्राम में दोबारा देखेंगे जी, हसन भाई ने कहा था यार ये हो सकता है। देखिए जिस तरीके से ये बेंच बना है,
یعنی جی سردار لطیف کھوسہ صاحب اور اب اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے بعد وہ آتے ہیں اور چیف جسٹس سے ملتے ہیں. چیف جسٹس سے ملنے کے بعد جو ہے وہ فوراً ایک دن کے وقفے کے بعد اگلے روز جو ہے وہ بینچ جاتا ہے. پھر ان کی باتوں سے خود ہی نکل جاتا ہے جی کہ ہم نے تو ان کو فل کوٹ بنانے کا کہا تھا. یعنی وہ ٹھیک. بینچ بھی ان کی مرضی کا جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو پھر فیصلہ بھی انہیں کی مرضی کا ہوگا نا یار شوئی صاحب. تو سر پھر کیا ہوگا دیکھیں حکومت اگر فرض کیا کہ ہم اگر آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ کورٹس کے خلاف جائے گا, جو فوجی دستوں کے خلاف جائے گا, حکومت نے پہلا بھی فیصلہ نہیں مانا الیکشن میں, تو کیا حکومت یہ مان لے گی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا جس فیصلے کو جب سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس جو ہیں وہ اس بینچ کو نہیں مان رہے تو پھر گورنمنٹ کو پاگل حکومت کیوں کتے نے مانے کاٹا گی؟ ہے کہ وہ ان کے فیصلے کو مان لے. آپ بتائیں وہ کیوں مانے؟ دیکھیں وہ اس ٹائم تک ضرور آئیں گے, ان کی ریپرزینٹ کریں گے متعلقہ وزارتوں کو جن کو نوٹس ہوئے ہوئے ہیں. وہ تمام وزارتوں کے جو ہے وہ وکلا کی جو ٹیم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام لوگ آئیں گے. وزارت داخلہ کو شاخاور صاحب ریپرزینٹ کریں گے. اس طرح پرائم منسٹر کو جو ہے وہ بیرسٹر فروغ نسیم ریپرزینٹ کریں گے. اور وزارت دفاع کو جو ہیں وہ عرفان. عرفان قادر صاحب. اور عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ کیونکہ پرچ نہیں لے رہے, وہ کوئی اپنی مراد نہیں لے رہے بطور ایس اے پی ایم, تو پھر ان کو جو استعفیٰ دینے کی شاید ضرورت نہیں ہے. وہ ایز اٹ از بطور ایس اے پی ایم بھی